بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 رمضان المبارک یوم وصال ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ تاریخ اسلام میں ان جیسا بہادر نہیں گزرا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان میں سپہ سالاری کا عہدہ سر انجام دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے نام سے آج بھی کفر کانپتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلاف غزوہ بدر اور غزوہ احد لڑی تھی۔ باقی تمام جنگیں، باقی ساری زندگی انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی کافروں کے ساتھ جہاد لڑنے میں گزار دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنگ موتا جب ہوئی تھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر مقرر کیا تھا حضرت عبداللہ زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا لینا، اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو آپ امیر بنا لینا، اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہو اس کو امیر بنا لیجئے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جنگ موتا میں یہ تینوں صحابی حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ تینوں شہید ہو گئے۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار اور اپنا امیر مقرر کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں ایسی حکمت عملی اپنائی کہ جنگ مسلمانوں کو فتح یاب ہوئی اور مسلمان جنگ کو جیت کر کے واپس لوٹے۔ اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا تھا۔ اسی طرح بہت ساری جنگیں ہیں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کی ہیں۔ ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے شکست حاصل کی ہو۔ ایک اور جنگ یرموک میں 3 لاکھ رومیوں کا لشکر تھا۔ 3 لاکھ کے مقابلے میں اب ان 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 کافر وہ عرب سے تعلق رکھتے تھے۔ اب انہوں نے 60,000 عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان بھی چونکہ عرب سے تعلق رکھتے ہیں تو آج عرب کا عرب کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 60,000 صرف جا کر کے ان مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو 60,000 عرب کے کافر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جنگ میں 60,000 کے مقابلے میں اکیلا جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے بہت زور دیا، آخر میں بالآخر مشاورت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 60 صحابہ کرام روانہ کر دیے۔ اب ان 60 مسلمانوں کا جو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں تھے 60,000 کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ آخرکار ان 60 مسلمانوں نے 60,000 کے لشکر کو شکست فاش دی، جس میں سے 10 مسلمان شہید ہوئے اور انہوں نے وہاں اسلام کا جھنڈا، اسلام کا پرچم وہ گاڑ کر آئے اور لہرا کر کے آئے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کی جرأت مندانہ انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ آپ نے جب ایک قلعہ فتح کیا تو وہاں ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا، اس کے ساتھ ایک خادمہ تھی، اس کے ہاتھ میں ایک پوڑیا تھی، اس پوڑیا میں زہر تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ اس پوڑیا کے اندر کیا ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اس میں زہر ہے، کہ میں یہ زہر اپنے ساتھ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ ہمارے عیسائیوں کو، رومیوں کو مار دیں گے
تو ان کے مرنے سے پہلے میں خود زہر کھا جاؤں گا تاکہ میں یہ ذلت ہمیں شکست نہ دیکھ سکوں۔ حضرت خالد بن ولید نے اس وقت بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ موت اس زہر میں نہیں ہے۔ آپ نے وہ زہر اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر کے وہ زہر کھا لیا اور زہر نے اثر نہ کیا، کیونکہ دراصل یہ بتانا مقصود تھا دنیا کفر کو کہ موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی جرت مندانہ اور دلیری کے ساتھ گزری ہے۔ آگے آپ کو ایک بات اور بتاتے چلوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تیر یا تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی آخر میں آپ کو موت بستر پر آئی، اور آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام دیا کہ دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دے دو کہ اگر موت جنگ میں ہے، اگر جنگ لڑنے میں موت ہوتی تو پھر خالد بن ولید کو بستر پر موت نہ آتی، کیونکہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں لڑتے لڑتے گزاری ہے۔ تو یہ واقعات، یہ حضرت خالد بن ولید کی جرت مندانہ اور دلیرانہ زندگی جو گزری ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں تک یہ واقعات پہنچائیں۔ یہ صحابہ کرام کی ان کے جوش اور خروش اور ایمان والا جذبہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔